الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں بھی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں اخلاص زیادہ ہو، جو خالص اس کے رضا کے لیے کیا گیا، اور جس عمل میں دوسرے کو شریک کیا جائے، کسی دوسرے شخص کی خوشی کے لیے، یا یہ کہ وہ بندہ میری تعریف کرے، یا میں کسی اور کے لیے اچھا لگوں، نیک لگوں یا با اخلاق لگوں، تو اس عمل میں ریا اور دکھلاوا آ جاتا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، میں سب سے بڑا ہوں تو میرے لیے عمل کرو، جو کبریائی ہے، جو بڑائی ہے، وہ میری چادر ہے، اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور دوسری جگہ آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آپ کرتے ہو۔ جس رب نے تجھے سب کچھ دیا، تجھے پیدا کیا، تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارے رزق کا انتظام کیا، تمہیں رہنے سہنے کے لیے گھر دیا، دوست اور احباب دیے، زندگی دی، صحت دی، مال و دولت دی، اور وہ رب تجھے حکم دیتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، پھر اس میں بھی تم اپنے اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتے ہو۔ کیا یہ سارے کام کوئی اور کر سکتا ہے جو میں نے تیرے لیے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ سب کچھ کرے؟ نہیں۔ قرآن میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا، تمہاری موت اور زندگی پیدا کی، لیبلوکم، تاکہ دیکھے اللہ، تمہیں آزمائے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے پسندیدہ عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں احسن عملہ کا ذکر فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں
تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ عمل بھلا تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، اور اچھے کا مطلب کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل، جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور قیامت کے دن علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے پاس ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور سارے اس امت کے علماء ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے پیچھے ہوں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس صحابی سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اخلص دینک، اے معاذ، اے میرے صحابی، اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کیجئے، اپنے دین کو خالص کیجئے، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے کافی ہوگا۔ اگر تو اپنے دین کو، اپنے کام کو، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر دیتا ہے، تو بلا تم عمل تھوڑا کرو، وہ بھی تیرے لیے، تیری نجات کے لیے، تیری مغفرت کے لیے، تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا نہ ہو تو عمل ہو، اس کی مثال ایسی ہے اخلاص اور اللہ کی رضا۔ اخلاص کہتے ہیں نیت کی، بندہ نیت اپنی درست کر لے کہ میں جو عمل کرتا ہوں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو اخلاص جس عمل میں ہوگا وہ عمل جاندار ہوگا۔ اخلاص کی مثال روح کی جیسی ہے، جس عمل میں اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اس پہ ملے گا، اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگا اعمال نامے میں۔ اور اگر ایک بندہ بہت اعمال کرتا ہے، دن اور رات لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاص کا پہلو نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو وہ ساری مشقت وہ بیکار ہے۔ قرآن میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں تھکے ہارے ہوں گے عبادت کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بہت بوڑھا آدمی، کمزور، ضعیف، اور وہ راہب تھا، عیسائی تھا، اور اپنی دنیا کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اور چونکہ راہب لوگ وہ پھر کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی تعلقات بھی تو چھوڑ لیتے ہیں، تو وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر رونے لگے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، عاملۃ ناصبہ، یہاں دنیا میں بھی تاکہ ہارے، مشقت والی زندگی، اور تصلی نارا حامیہ، اور پھر آخرت میں جب جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تصلی نارا حامیہ، اب دہکتی ہوئی آگ میں چلا جا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو دنیا میں بھی برباد اور خوار اور ذلت والی زندگی، تکلیف والی زندگی، اور آخرت میں بھی تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بندہ کے اعمال میں اخلاص نہ ہو تو دنیا میں بھی وہ بیکار ہے، اور آخرت میں بھی اس کے عمل کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا عمل ہو، اخلاص زیادہ ہو، تو وہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو سفر پہ جا رہا تھا ریگستان میں، اور گرمی کا موسم تھا، سخت پیاس لگی ہے، اور ریگستان میں ویسے بھی پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور کیا دیکھتا ہے، آگے ایک کنواں نظر آتا ہے، وہ جا کر کنویں سے پانی نکالتا ہے، اور سخت پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی بندے کو ملے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس نے پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران کیا دیکھتا ہے کہ کتا بھی آتا ہے، کہ بخاری شریف کی روایت، ایک کتا آتا ہے، اسے بھی پیاس لگی ہے، وہ آ کر کنویں میں جھانکتا ہے تو پانی اس کے پہنچ سے دور ہوتا ہے، وہ پی نہیں سکتا۔
پھر جب بندہ پانی نکالتا ہے تو کنویں کے ارد گرد وہ پانی گرتا ہے اور اس سے کیچڑ بن جاتی ہے وہاں پر، تو پانی تو ملا نہیں، تو اس نے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کیچڑ چاٹنا شروع کیا۔ تو ابھی جو بندہ گزرا اور پانی پیا، اس کے دل میں آیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس لگی ہے، تو وہ آیا قریب، دیکھا تو ڈول سے تو پانی نہیں پلا سکتا کیونکہ پھر اور لوگ آئیں گے پئیں گے، اس سے ناپاک ہو جائے گا، کوئی برتن تھا نہیں، تو اس نے چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، وہ اتار کر وہ بھرا پانی سے اور اس کتے کو پانی پلایا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ فوت ہوا، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کیسا ہوا، کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل اور کرم کا معاملہ کیا اور فرمایا کہ تو ایک عام آدمی تھا، نہ تو تہجد گزار تھا، نہ تو زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جو تو نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا وہ خالصتاً میری رضا کی بنیاد پہ پلایا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پہ ترس کھایا تھا، اس میں کسی ریا کسی دکھلاوے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اس عمل کی بنیاد پر آج ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ تھوڑا عمل ہو، اخلاص ہے، اس لیے کہتے ہیں اخلص دینک، تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا بہت عمل بھی آپ کے لیے بہت ہے، وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی مغفرت کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور حدیث کی کتابیں لکھا کرتے تھے، تو پرانے زمانے میں اس طرح فاؤنٹین پین تو ہوا نہیں کرتے کہ پین اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور سیاہی اس میں خود بخود ہوتی ہے، وہ اس وقت قلم ہوا کرتے تھے اور دوات اور سیاہی، تو اس نے وہ اپنا قلم جو تھا وہ سیاہی میں ڈبویا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے نوک میں تھوڑا سا سوراخ ہوا کرتا تھا، اس میں سے وہ سیاہی وہ ٹھہر جاتی، تو جیسے ہی وہ لکھنے لگا اور قلم اٹھایا تو اسی دوران ایک مکھی آ گئی اور اس قلم کے نوک پہ بیٹھ گئی اور وہ سیاہی پینے لگی، تو اس نے صرف اس خاطر وہ قلم تھوڑا سا روک دیا، اپنا لکھنا مؤخر کیا اور اس قلم کو ویسے ہی رہنا دیا تاکہ یہ مکھی آئی ہے، اسے پیاس لگی ہے تو یہ اپنا وہ ضرورت پوری کرے، پھر اس کے بعد دوبارہ ڈبویا، لکھنا شروع کر دیا، زندگی گزری اللہ کے دین کی خدمت میں، حدیث کی درس میں اور اس کی کتابت میں، کتابیں لکھی اور بہت بڑی خدمت کی۔ جب فوت ہوئے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کا معاملہ کیا، لیکن ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہاری مغفرت کا سبب وہ ساری حدیث کی کتابیں اور ساری جو آپ کی عبادتیں وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے جس وقت اپنے قلم کو میری ایک مخلوق کی خدمت میں اور اس کی حاجت روائی میں وہ روکا تھا قلم، وہ خالصتاً میری رضا کے لیے آپ نے کیا تھا، باقی چیزوں میں ریا کی گنجائش آ جاتی ہے، لیکن اس وقت تو کوئی نہیں تھا اور آپ نے قلم روک دیا، تو اس کے بنیاد پر آج ہم آپ کی مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اخلص دینک، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، اخلاص پیدا کرے، اپنے اعمال میں اللہ کی رضا شامل کرے، تو یکفیک العمل القلیل، تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے پھر کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور حافظ الحدیث ہیں، جن کو حدیثیں یاد تھی، اور بہت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گزرے ہیں، بہت بڑا درجہ تھا ان کا۔ ان کو خواب میں کسی نے دیکھا ان کے وفات کے بعد کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہنے لگے اللہ نے بڑا فضل کا معاملہ کیا اور اللہ نے بخش دیا، لیکن فلاں میرا پڑوسی جو لوہار تھا نا، اس کے مرتبے تک میں نہیں پہنچا۔ وہ بندہ بڑا حیران، بزرگ تھے وہ بھی، بہت بڑا حیران کہ اتنے بڑے عالم
اور کہتے ہیں کہ فلاں لوہار کے مرتبے تک اس کو جو اللہ نے مرتبہ دیا، جو درجہ دیا، وہ مجھے نہیں مل سکا۔ وہ پریشان اٹھتے ہیں صبح اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس جاتے ہیں، پڑوس میں دیکھتے ہیں اور اس شخص کی بیوی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاوند کیا کام کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے وہ تو لوہار تھے اور لوہا کوٹتے تھے، اس سے چیزیں بناتے۔ کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کوئی خاص عمل ان کا تھا ایسا؟ نے کہا نہیں، خاص عمل تو کوئی نہیں تھا، البتہ دو باتیں تھیں ان کی عادت تھی۔ ایک وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، تو دکان میں یا جس جگہ بھی وہ کام کیا کرتے تھے، جس وقت اذان کی آواز آتی تو وہ سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، سر کے اوپر کیا ہے، اور اسی دوران اس کے کان میں اذان پڑی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا تھا، اب ایک ضرب اور اس پر لگائے، وہ ہتھوڑے کو ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیا کرتا اور نماز کی طرف وہ چل گیا کرتا۔ کیونکہ اذان کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، پھر ہمارا کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں مشغول رہنا اور نماز کی طرف توجہ نہ دینا۔ پرسوں حدیث میں گزرا، ادھر تعلیم کیا ہم نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی باتیں ساری حق اور سچ ہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے کسی شک و شبہ کی اس میں، فرماتے ہیں سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا کام جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کی طرف نہ آئے۔ بہت بڑی وعید ہے کہ اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور ہم کسی اور کام میں مشغول ہوں اور نماز کی طرف توجہ نہ رہے۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو ہم سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس بیوی نے کہا کہ ایک تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے، دوسری یہ کہ کبھی کبھی رات کو وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ یار ہمارے پڑوس میں بہت بڑے عالم وہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فراغت دی ہے دنیاوی کاموں سے، دنیاوی مشغولیت سے، تو وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دن کو بھی حدیث پڑھاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے، ہم تو پورا دن کام کرتے ہیں، کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، تو وہ حسرت کیا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں بھی اللہ کی عبادت کرتا پوری رات اور دن کو بھی اللہ کی عبادت کرتا۔ تو یہ حسرت کبھی کبھی کیا کرتے تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا بس یہی دو باتیں، کس اخلاص کے ساتھ اس نے یہ تمنا کی ہوگی اور کس اخلاص کے ساتھ وہ نماز کی طرف آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث سے بھی اعلیٰ مرتبہ انہیں جنت میں عطا فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اخلص دینک، تم اپنے دین کو خالص کرو۔ دین میں سب کچھ آ جاتا ہے، تمہارے معاملات آ جاتے ہیں، عبادات آ جاتے ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، تمہارا پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق ہے، کاروبار ہے، کس طرح کرتے ہو اس میں اللہ کی رضا شامل کرو۔ یکفیک العمل القلیل، پھر فرائض کے بعد تھوڑا سا بھی عمل کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کافی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ صبح اٹھتے ہو تو یہ پڑھا کرو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز ونسکی اور میری عبادت، میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ تو زندگی اور موت یہ کس طرح اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ دن تو نے عطا کیا مجھے اور دن دیا، زندگی دی، اس میں جو بھی کام کروں گا، بھلا آپ کاروبار کرو، آپ جو بھی کرنا کمائی کرو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر
مقرر ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، بیوی بچوں کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، تو بندہ صرف نیت اس میں خالص کرے تو وہ عبادت بھی بن جاتی ہے اور مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کے اندر اخلاص وہ نصیب فرمائے اور ہماری نیت وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ہم جو بھی کام کر رہے ہو، اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، وہ چھوڑ کر نماز کے لیے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔